إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ان کے مختلف قسم کے دل بنائے. کسی کو اللہ رب العالمین نے نرم دل بنایا ہے تو کسی کو سخت دل بنایا. نرم دلی یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے. دل کی نرمی ہر آدمی کو میسر نہیں ہوتی. آپ قرآن مجید اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایک صفت قرآن میں بیان کی ہے، دل کی نرمی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے میرے نبی، آپ اپنے رب کی جانب سے ملی ہوئی تھوڑی سی رحمت کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ لوگوں کے لیے نرمی کرتے ہیں. آپ کا دل جو لوگوں کے لیے نرم ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے دل کو اللہ نے نرم بنایا ہے، اللہ نے رحمت آپ کے دل پہ ڈالی ہے. تو دل کی نرمی یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے، یہ ہمارے نبی کی صفت تھی. اگر ہم دل کے نرم ہیں تو یہ ہمارے اندر ایک بہت اچھی صفت پائی جاتی ہے اور یہ اللہ کے محبوب بندوں کی علامت ہے. لیکن اگر ہمارا دل سخت ہے، اگر ہمارے دل میں سختی پائی جا رہی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی مار ہے. دل کا سخت بندہ اپنے آپ کو اپنے رب سے دور کر دیتا ہے. دیکھو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بچوں کو کسی کو یتیم ہونے سے بچا لیا، اس کے باپ کا سایہ اس کے سر پہ باقی رکھا، تو کسی کو اللہ رب العالمین نے کسی مصلحت اور حکمت کے پیش نظر اس کو یتیم بنا دیا. اس کے باپ کا سایہ اللہ رب العالمین نے بچپن میں چھین لیا، جسے ہم اور آپ یتیم کہا کرتے ہیں. اور آج میں آپ کے سامنے اسی لفظ یتیم کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. ایک بچہ ہے، اگر وہ یتیم ہو گیا، کیا اس میں اس یتیم کا کوئی قصور ہے؟ ایک معصوم سا بچہ مجھے اگر نظر آ رہا ہو، اگر اس کے باپ کا ابھی انتقال ہو جائے، 1-2-4 گھنٹے میں اب وہ یتیم کہلائے گا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، چاہے بچی ہو چاہے بچہ. اس یتیم کی فضیلت اسلام میں کیا ہے؟ اور اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اگر کسی طبقے پہ سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کو اگنور کیا جاتا ہے، اگر کسی طبقے کو سب سے زیادہ ٹارچر لوگوں کی جانب سے کیا جاتا ہے، یا بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ لیں
کہ اگر کسی کے مالوں جائیداد پہ، کسی کی زمینوں پہ سب سے زیادہ قبضے کرنے کے معاملات آتے ہیں تو عام طور پہ وہ یتیموں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. اور یتیم کا مقام کتنا بڑا اللہ نے رکھا ہے، آئیے اس کے بارے میں سب سے پہلے ایک سوال اور اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. کیا یتیم ہونا عیب کی بات ہے؟ اگر ہمارے سماج میں کوئی یتیم ہے ہم اسے گری نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر وہ یتیم ہو گیا تو کیا کوئی عیب ہے، کوئی نقص اور کمی کی علامت اور دلیل ہے کیا یتیم ہونا؟ اس کا جواب دیکھنا ہے تو ہمیں نبی کی زندگی کو اٹھا لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا. اللہ کے نبی تو یتیم تھے پیدا ہوتے، اور اگر یتیم ہونا کسی عیب کی دلیل ہوتی، کسی نقص اور کمی کی علامت ہوتی تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کبھی یتیم نہیں بنایا ہوتا، اور اللہ نے اپنے نبی کی یتیمی کا تذکرہ قرآن جیسی عظیم کتاب میں نہیں کیا ہوتا. آپ کو قرآن مجید اٹھائیں سورۃ الزمر، اللہ نے باقاعدہ اپنے نبی کی یتیمی کا تذکرہ کیا ہے. الم یجدک یتیما فآوی، اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ جب تو پیدا ہوا یتیم تھا، یتیمی کی حالت میں دنیا میں آیا تھا. فآوی، تو اللہ رب العالمین نے تجھے ٹھکانہ دے دیا، اللہ رب العالمین تیرا سہارا بن گیا تھا. ووجدک ضالا فہدی، اور اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے بھٹکتا ہوا نہیں پایا تھا؟ تو ہدایت کے لیے ادھر سے ادھر پریشان تھا، دوڑ رہا تھا. فہدی، تو اللہ نے تجھ کو ہدایت کی دولت سے نواز دیا. ووجدک عائلا فاغنی، اور اے میرے نبی جب تو دنیا میں آیا تھا تو فقیر تھا، لاچار تھا، تو غریب تھا، تو اللہ رب العالمین نے تجھے اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دیا، لوگوں سے بے نیاز کر دیا. یہ اللہ نے اپنے نبی کو یاد دلایا. میرے نبی یاد کرنا آپ بچپن میں یتیم تھے. اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے نبی جب آپ بچپن میں یتیم تھے آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت. اگر آپ کے سامنے آپ کے سماج میں کوئی یتیم پایا جاتا ہو، آپ کے معاشرے میں آپ کی سوسائٹی میں کوئی یتیم بچہ یا بچی پائی جائے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، خبردار کسی یتیم پہ کبھی تو سختی نہیں کرنا. اب ایک سوال یہاں پہ لے لیں، کیا اپنے نبی کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی یتیم پہ سختی کر سکتے تھے؟ اللہ، یہ کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے نبی تو اتنے رحم دل تھے جو بڑے سے بڑے دشمن تک کو معاف کر دیا. اپنی بیٹی حضرت زینب کے قاتل حباب بن اسود کو سامنے فتح مکہ کے دن پایا، اس نے آ کر کے بتایا بھی کہ میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، میں نے آپ کی بیٹی کا قتل کر دیا تھا. اللہ کے نبی نے تو اس کو بھی معاف کر دیا تھا. ہم نبی سے یہ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ آپ یتیموں کے ساتھ سختی کر سکتے تھے، آپ ان کو ٹارچر بھی کر سکتے تھے؟ پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ مخاطب اپنے نبی کو کر رہا ہے، لیکن یہ آرڈر آپ کی تمام امتیوں کے لیے ہے. خبردار کبھی کسی یتیم پہ سختی نہیں کرنا. اگر ہمارا نبی کسی یتیم پہ سختی کر لے تو ہم اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں، اس کی بھی گرفت کر سکتے ہیں. اگر کوئی معمولی آدمی اگر اس کے ساتھ سختی کرے تو سوچو رب کیا کر سکتا ہے. یہاں پہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یتیموں کی کفالت تو بے شمار کی. اپنی ضرورت سے بڑھی ہوئی چیزیں ہم یتیموں کو نہیں دے سکتے. آج اللہ کے نبی اپنی ضرورت کی چیز دے دیا کرتے تھے. گھر میں چولہا جلنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے کوئی چیز نہیں. ایک مرتبہ راشن لینے گئے، راشن ملا، دونوں تھیلا لے کر کے آ رہے ہیں، 2 یتیم بچے ملے. یتیمی اور بھوک کی شکایت کر دیا. ہمارا وہ نبی جو یتیموں کے لیے شفقت اپنے دل میں رکھتا تھا، اپنی ضرورت کی چیز ان کو دے دیا. یہ نبی کی زندگی ہے. اگر نبی کی زندگی سے آپ سیکھ سکتے ہو تو یہاں سے آپ کو یتیموں کی کفالت سیکھنا ہے. اس پر بھی کسی کا دل نہ پسیجے تو نبی نے باقاعدہ دوسری حدیث بیان کر دی. انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کو پال پوس کر کے بڑا کرنے والا، اس کی تمام ضروریات کو پوری کرنے والا، کل قیامت کے بعد جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، فی الجنت کہاتین، وہ یتیم کو پالنے پوسنے والا میرے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ، اللہ کے نبی نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی ملا کر کے اشارہ کر کے فرما دیا،
جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہیں، ان دونوں انگلیوں میں کوئی غیب نہیں، کوئی دوری نہیں، ایسے وہ یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ ارے آج کل تو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں، اور حج کرنے کے ٹائم پہ دور دور بڑے بڑے لوگوں سے ملے جا رہے ہیں، ہے نا؟ جتنے گاؤں کے جان پہچان کے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ بڑھ کر کے ایک دوسرے سے سلام، مصافحہ، غلطی کی معافی، دعوت، یہ وہ جتنے رسم و رواج ہو سکتے تھے سب کچھ کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں کا بغل میں بچہ موجود ہے، اس کے وہ یتیم ہے، اس کا مال، اس کی زمین و جائیداد ہمارے حوالے ہے، کبھی ہماری نظر اس کی جانب نہیں گئی۔ کتنے لوگ ایسے دیکھے گئے، آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جن کو اللہ نے کبھی مالدار بنایا تھا، شاید آپ نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہو، اچانک سے اللہ نے اس کی دولت چھین لی ہے، اچانک سے اللہ رب العالمین نے اس کو روڈ پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ دولت چھین جانے کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے، ایک وجہ جس کا تذکرہ قرآن میں سورۃ الفجر میں اللہ نے کیا ہے، ہمیں اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے، اسے نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اس کو عزت دے دیا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت سے نواز دیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ اس آدمی کو آزما رہا ہوتا ہے، آزمانے کے بہت سارے طریقے اللہ کے ہوا کرتے ہیں، یہاں اللہ ایک طریقہ بتا رہا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ اس کی روزی کو چھین لیا کرتا ہے۔ چھینی کب جاتی ہے کوئی چیز؟ جب آپ کو ملے، جب ملے ہی نہیں تو چھینی کیوں گئی؟ ملنے کے بعد آپ سے چھن جائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ روزیوں کو تنگ کر دیا کرتا ہے، نعمت دینے کے بعد اس کو چھین لیا کرتا ہے۔ اب بندے کو احساس ہوتا ہے، بندہ شکایت کرتا ہے، بندہ اعتراض کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ بندہ شکایت کرتا ہے، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ وجہ بتا رہا ہے، اے میرے بندے تو اعتراض کر رہا ہے، ہم نے تیری دولت کو دینے کے بعد کیوں چھین لیا؟ کبھی اپنے کردار پہ غور کر کے دیکھ لیں۔ کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، تم یتیم کی عزت نہیں کیا کرتے ہو، تم یتیم کا احترام نہیں کرتے ہو، یتیم کا رسپیکٹ نہیں کرتے ہو۔ کس کا احترام؟ آپ کے کسی محلے کے بڑے امیر صاحب کا نہیں، کسی بہت بڑے مالدار آدمی کا نہیں، ایک وہ معمولی سا یتیم جسے آپ اپنی بغل میں بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھا کرتے تھے۔ جی ہاں، اسی یتیم کی بات کی جا رہی ہے جو آج تک کبھی آپ کے بغل میں نہیں بیٹھا ہے، جسے آج تک کبھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے چھوا نہیں ہے، جسے آپ نے کبھی 10 روپے کی نوٹ نہیں تھمائی ہے، اسی یتیم کی عزت کرنے کا آرڈر قرآن میں اللہ کر رہا ہے۔ اور اگر نہیں کرتے تو تیار رہنا، کہیں رب تمہاری دولت کو چھین نہ لے، تمہیں کنگال نہ کر دے، اس چیز کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ابھارتے نہیں، نہ خود کھلاتے نہ دوسرے کو ابھارتے ہو کھلانے کے لیے۔ تمہارا یہ دو کام ایسا ہے جس کی وجہ سے رب تمہاری دولت کو چھین سکتا ہے، تمہیں مالداری دینے کے بعد بھی تمہیں فقیر اور مسکین اور غریب بنا سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم ذرا غور کریں، جب بات مسکین کی آئی تو مسکین کا حق اللہ نے صرف اتنا رکھا ہے، مسکین ہے، غریب ہے، لاچار ہے، اس کو کھانا کھلا دو، کھانا کھلانے کے لیے کسی کو کہہ بھی دیا کرو، حق آپ نے ادا کر دیا، کیونکہ بات مسکین کی تھی، کھلا دیا، پلا دیا، راشن اس کے گھر پہ بھیجا دیا، بنا کر کے گھر پہ یا کہیں بھی کھلا دیا، وہ اس کا حق ادا ہو گیا، اللہ اکبر۔ لیکن بات جب یتیم کی آئی، یتیم کا مقام اتنا ہلکا نہیں سمجھنا، یتیم کا مقام تم اتنا کمتر نہیں سمجھ لینا، اسے کھانا کھلا دیا تو اس کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کا مقام تو یہ ہے کہ تمہیں اسے عزت کرنی پڑے گی، احترام کی نظر سے دیکھنا پڑے گا، اس کا ریسپیکٹ کرنا پڑے گا۔ آپ قرآن اٹھا لیں، حدیثیں اٹھا لیں، ایسا احترام، ایسی عزت کا آرڈر تو رب نے کہیں اپنی سگے اولاد کے ساتھ دے دیا ہے۔ یتیم کا مقام سمجھا ہے؟ اگر اللہ نے کہیں یہ کہہ دیا ہوگا کہ تم یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، تو جانتے ہو کیا پرابلم ہوتی ہے؟ یتیم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یتیم غریب ہوتا ہے، ایک یتیم مالدار بھی ہوتا ہے۔ غریب یتیم کو تو آپ کھانا کھلائیں گے، آپ کی کھانے پینے کا محتاج ہے، لیکن اگر مالدار ہے، بڑے آپ امیر ہو، آپ کا چھوٹا معصوم بچہ ہے، ابھی نابالغ ہے، اور آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کی کروڑوں کی دولت ہے، کیا وہ اس علاقے کے لوگوں کے کھانے پینے کا محتاج ہے؟ نہیں محتاج ہے۔ تو اگر اللہ نے کھانے کی بات کی ہوتی، کھلاؤ یتیم کو، تو وہ بچہ جو یتیم ہے اور دولت مند ہے،
ہمارے اس سماج کے اوپر کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ اس کا کچھ کریں، کیونکہ کھلانے کی ضرورت تو ہے نہیں، ہم سے زیادہ اس کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، ابھی بھی تمہیں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا پڑے گا، ابھی بھی تمہیں اس کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا پڑے گا، ابھی تمہیں اس کی ریسپیکٹ کرنی پڑے گی، کہیں ملے حال خیریت پوچھ لیا کریں، طبیعت وغیرہ پوچھ لیا کریں، اس کے گھر پہ آیا جایا کریں، اس کو تسلی دیا کریں کہ اس کی عزت ہے۔ اور اگر غریب ہے کھلانا پلانا، کپڑے کا انتظام کرنا، تمام ضروریات کا انتظام کرنا، یہی اس کی عزت ہے، یہی اس کا احترام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ یتیم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ بہت سارے لوگ حج پہ چلے جاتے بیچارے، حج کر کے آ رہے ہیں، حج پہ حج کرتے ہوئے نہیں تھک رہے، عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، اور معاملہ کیا ہے یتیموں کا حق۔ کتنے لوگ ہم جانتے ہیں، آنکھوں دیکھی باتیں بتا رہے ہیں۔ آئیے میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کروں گا۔ حج کے سفر پہ نکلے ہیں، حدیثوں پہ گہری نظر ہوا کرتی تھی، حدیثوں پہ یقین ہوا کرتا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حج کے سفر پہ نکلے شہر مرو سے، پورا قافلہ لے کر کے، پوری ٹیم لے کر کے چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک بستی پڑتی ہے، وہاں پہ آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک پرندہ ہے، وہ پرندہ تھوڑی دیر کے بعد مر چکا ہے، پرندے کو بغل کے کوڑے دان میں پھینکنے کا آرڈر کر دیا جاتا ہے، اب یہیں پہ پھینک دیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد قافلہ روانہ ہو جاتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے وہیں پہ کسی ضرورت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ اچانک سے ان کی نظر ایک معصوم سی چھوٹی بچی پہ پڑی۔ وہ بچی اس کوڑے دان کے پاس جاتی ہے جہاں پہ مرا ہوا پرندہ تھوڑی دیر پہلے انہیں پھینکوا دیا تھا۔ کوڑے دان اور پہلے کی کوڑے دان کتنے زیادہ گندے ہوا کرتے تھے، پورے سماج اور معاشرے کی ساری گندگی، ہر قسم کی گندگی لا کر کے ڈالی جا رہی تھی۔ وہاں سے وہ بچی اس مرے ہوئے پرندے کو اٹھا کر کے لے کر کے جانا چاہ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا، انجان بن جاتے ہیں، اس بچی کے پاس چلے جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی کیا چیز ہے، میں تجھے کیا لے کر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ بچی نے جواب دے دیا، میں یتیم ہوں، میرے گھر میں اور بھی بہت سارے معصوم یتیم بچے ہیں، ہماری خبرگیری ہمارے سماج والے نہیں کرتے ہیں، اور آج یہی مرا ہوا پرندہ اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے انتظام کر دیا ہے، اسی کو لے جا کر کے کھائیں گے۔ یہ سننا تھا، دل پسیج گیا، آنکھوں سے آنسو جاری۔ وہ یتیم آپ سوچیے جب بھوک لگتی ہے، کسی سے کہیں کوئی کھانے کو نہ دے تو یتیم کر کیا سکتے ہیں؟ انہیں فراڈ پن نہیں آتا، انہیں بہت زیادہ ہوشیاری نہیں آتی، انہیں کسی کی چاپلوسی نہیں آتی، کیسے کسی سے پیسے نکالے جاتے ہیں، یہ ہنر یتیموں کو کب آتا ہے؟ وہ تو نابالغ کہتے ہی اسی کو ہے، انہیں سوچ بوجھ کی عمر نہیں ہوتی ہے، لیکن ہماری نظر کبھی یتیموں پہ کیوں نہیں جاتی؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا، دل پسیج گیا۔ جا رہے تھے حج کے سفر پہ، فوراً اپنے قافلے کو واپس بلاتے ہیں، میرے قافلے والوں واپس آؤ۔ قافلہ آیا، اے ہمارے شیخ کیا بات، آپ یہاں رکے، ہم کو بھی آپ نے واپس کیوں بلا لیا؟ جواب دیتے ہیں، یہ معصوم یتیم بچے ہیں، بھوک کی وجہ سے پریشان حال ہیں، ان کا خیال ان کی بستی والے نہیں رکھ رہے ہیں، اور اپنے خزانچی کو بلا کر کے سوال کرتے ہیں، اس وقت تمہارے پاس کتنا دینار موجود ہے؟ دینار آپ کو بتا دوں آپ کی جانکاری کے لیے، سونے کا سکہ ہوا کرتا ہے، چاندی نہیں، سونے کا۔ خزانچی جواب دیتا، میرے پاس 1000 دینار موجود ہے۔ سوچو کتنا قیمتی رہا ہوگا۔ آپ نے جواب دیا کہ یہاں سے حج کا سفر کینسل، ہم سیدھا اپنے شہر مرو واپس چلے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے لیے صرف 20 دینار کا خرچہ پڑنے والا ہے، 20 دینار نکالو، 980 دینار ان یتیموں کے حوالے ان کی کفالت کے لیے دے دیا جائے، اس سال میں حج کا سفر نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے ساتھی، کہاں ہیں ایسے لوگ جو یتیموں کا حق مار کے عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کا حق تو ادا کر دیا، لیکن بندے کا حق مار کر کے کبھی تو اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حدیث بڑے دعوے دار، نبی کی ہر بات پہ ہمارا عمل ہے، نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم فالو کرنے والے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اس معاملے میں، جھوٹے ہیں آپ اپنے دعوے میں۔ اگر کوئی یتیم کی کفالت نہیں کرتا ہے، کوئی یتیم کے ساتھ بے دردی سے پیش آتا ہے، اللہ کی قسم کبھی وہ نبی کا سچا پیروکار نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن اٹھائیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ، وہ تمہارے لیے بیسٹ آئیڈیل ہے۔
کیا صرف نماز روزے میں، حج عمرہ کے مسائل، جنازے کے مسائل میں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ جب اللہ کے نبی ہمارے لیے نبی بنا دیے گئے ہیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے، اس کو بھی سوچ لیں۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے دن اللہ کے نبی سے میری ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی کے پاس گیا، میں نے اپنے باپ کے بارے میں سوال کیا، اللہ کے نبی میرے باپ کا کیا حال ہے؟ جنگ احد میں شریک ہونے گئے تھے، میرے باپ کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی جواب دیتے کہ تمہارے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ ایک معصوم سا نابالغ یتیم بچہ جو تھوڑی دیر پہلے یتیم ہو چکا ہے، جیسے اپنے باپ کے انتقال کی خبر سنتا ہے، آٹومیٹک آنکھ میں آنسو آ جایا کرتے ہیں، آنکھ فوراً بہنا شروع ہو جاتی ہے، بالکل آنسو سے آنکھ تر ہو جاتی ہے۔ وہ رحمت للعالمین کے سامنے معصوم سا یتیم بچہ رو رہا ہے، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت جوش میں آتی ہے، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اپنی سواری پر اٹھا کر کے بٹھا لیا، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ نبی کے الفاظ دیکھو، کبھی کبھی کسی یتیم کو اس ٹائم پر تسلی کی ضرورت پڑا کرتی ہے جو ہم نہیں کر پاتے۔ اس کو اے میرے پیارے بیٹے، محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما ترزان اکون انا ابوکا، اے میرے پیارے بیٹے، کیا یہ بات تجھے پسند نہیں آئے گی کہ آج کے بعد سے میں تیرا باپ بن جاؤں، تیرے باپ کی جگہ پہ تیری دیکھ ریکھ کیا کروں؟ ہماری بہنیں بھی موجود ہیں نا، کبھی کبھی تو شوہر کو نیکی کرنا ہو، کوئی اچھا کام کرنا ہو تو پوچھنا پڑتا ہے کہ اس کی مدد کر دیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے سوال نہیں کیا، آپ وہیں پہ اس سے سوال کرتے ہیں وَتَكُونَ عَائِشَةُ أُمَّكِ، میری بیوی عائشہ تیری ماں اگر آج کے بعد سے بن جائے، ہم دونوں مل کر کے تیری کفالت کیا کریں۔ اما ترضا، کیا یہ بات تجھے پسند آتی ہے نہیں آتی؟ جب تسلی والے جملے سنتا ہے، دل کو اطمینان ہوا، آنسو پوچھے، کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل مجھے یہ بات منظور ہے۔ ہمارے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یتیموں کو اپنی سواریوں پہ بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زمین پر کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی کا گزر ہو رہا ہے، سواری پہ موجود ہیں، جیسے اللہ کے نبی کی نظر اس معصوم سے یتیم بچے پہ پڑتی ہے۔ آپ کسی ضروری کام سے جا رہے تھے، آپ نے فوراً اپنے سواری کو روک دیا اور اپنے صحابہ کو آرڈر کرتے ہیں ارفعوا ھذا الیہ، اے میرے صحابہ کیا تم سمجھ نہیں سکے میں یہاں کس کام کے لیے روکا ہوں؟ ارفعوا ھذا الیہ، آپ نے اشارہ کر دیا یہ جو معصوم بچہ زمین پہ کھیل رہا ہے، یہ یتیم بچہ، اس بچے کو میری گود میں اٹھا کر کے دے دو۔ ہم بہت ڈھونگ کر رہے ہیں بزی ہونے کا، نبی سے زیادہ بزی اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں آیا۔ بہت ضروری کام رہتا ہے، کسی یتیم کو ہم نہیں دیکھ پاتے، اللہ کے نبی سواری پہ بٹھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو اندیشہ بھی نہیں تھا کہ کہیں کپڑے گندے نہ ہو جائیں۔ وہ پہلے زمانے کے بچے کتنا مٹی میں کھیلا رہا کرتے تھے، یہ ہم اچھے سے سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے اپنی سواری کے آگے اس کو بٹھا لیا، شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ آج تک کبھی کسی یتیم کو نصیب نہیں ہوا ہوگا کہ ہماری بائک ہماری فور ویلر پہ بیٹھ جائے، ہے نا؟ یتیموں سے نفرت ہے، ہم یتیم کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں۔ کوئی اگر دیکھ لیا اس کو یتیم کو کہاں لے کے پھرے جا رہا، جس کو کوئی دیکھتا نہیں، جس کو کوئی بھری نظر دیکھنے کو تیار نہیں، اس بچے کو گھمائے جا رہے ہو۔ اگر آپ کی چوتھراہٹ پہ، اگر آپ کی رئیس بنا پہ، اگر آپ کی عزت پہ کبھی اثر نہ پڑے تو یتیموں کے ساتھ یہ معاملہ بھی کر لیا کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک اور پہلو ہماری زندگی کا، بہت سارے لوگوں کو ہم دیندار بھی سمجھتے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، تہجد گزار ہے، حاجی صاحب میں بڑے دیندار ہیں، لیکن یتیم کے معاملے میں بڑے گڑبڑ ہیں، لیکن ہے بڑے دیندار ہمارے لیے، ہمارے سوسائٹی کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یتیم کے ساتھ گڑبڑی کرنے والا، یتیم کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، یتیم کے زمین و جائیداد پہ قبضہ کرنے والا کیا دیندار ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے، اور بڑی ذمہ داری سے میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، اپنی جانب سے نہیں۔ آپ سورۃ الماعون اٹھا کر دیکھیں، ساری بات خود کلیئر ہو جائے گی، کتنا دیندار ہے یتیم پہ ظلم کرنے والا، ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے میرے نبی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلایا کرتا ہے، جو دین کی تکذیب کیا کرتا ہے، جو دین کو صحیح طریقے پہ نہیں مانتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، دین
یتیم کو جھٹلانے والا کون ہے؟ قرآن میں اللہ جواب دے رہا ہے یہی وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دے کر کے بھگایا کرتا ہے، جو یتیم کو دھتکارا کرتا ہے، یتیم کو سختی کے ساتھ وہ بھگا دیا کرتا ہے، یہی دین کو جھٹلانے والا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ ابھارا بھی نہیں کرتا، یہ دین کو جھٹلانے والا۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے 3 اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ عاص بن وائل یہ کافر آدمی، اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسرا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ پہلے کافر تھے، بعد میں اسلام لائے فتح مکہ کے ٹائم پہ سن 8 ہجری میں۔ ایک یتیم ان کے پاس گیا، بڑے مالدار تھے، ہفتے میں 2 اونٹ ذبح کرتے تھے، ابو کا یہ دستور تھا، اور کھلایا پلایا کرتے تھے۔ ایک بار ایک یتیم آتا ہے، ضرورت کی تھوڑی سی چیز مانگتا ہے، دھکے دے کر کے بھگا دیا، یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ ایک تیسری بات جو علماء نے ذکر کی ہے وہ ابو جہل کے بارے میں، کہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوتی ہے، اور یہ جو شان نزول ہے ہم مسلمانوں کو بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں۔ ابو جہل جو ہے ایک یتیم کا سرپرست تھا، اس کا مال اس کے پاس رہتا تھا، اپنے حساب سے وہ استعمال کرتا تھا، لیتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ یتیم ابو جہل کے پاس آتا ہے اور اپنا مال مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، لیکن اس مطالبے پہ ابو جہل نے اس کو دھکے دے کر کے بھگا دیا، دھتکار کے بھگا دیا، نہیں دیتا تیرا مال۔ ابو جہل کے پاس مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود تھے قریش کے، تو مذاق کے طور پہ، استہزاء کے طور پہ ان سرداروں نے اس معصوم سے، چھوٹے سے یتیم بچے سے کیا کہا کہ دیکھو تم محمد کے پاس چلے جاؤ اور جا کے سفارشی بنا لو، سپورٹر بنا کے لے آؤ، شاید وہ تمہاری ہیلپ کر دیں اس معاملے میں۔ وہ بیچارے بچے سے وہ لوگ مزاق کر رہے تھے، اب بچہ ان کی بات سمجھ نہیں سکا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور یہ سیریس لیتا ہے اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی، ابو جہل نے میرا مال لیا ہے، مجھے واپس نہیں دے رہا ہے، آپ چلے کچھ سپورٹ کر دیں۔ جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس یتیم بچہ پہنچتا ہے، کوئی بہت زیادہ پہنچا ہوا نہیں، اس کا بہت زیادہ کوئی ڈیمانڈ سماج اور معاشرے میں نہیں تھا، جیسے اللہ کے نبی کی کان میں جملہ جاتا ہے، ابو جہل جیسا بڑا سردار، ابو جہل جیسا بڑا ظالم آدمی جو خود اللہ کے نبی کی جان کے پیچھے پڑا رہا کرتا تھا، جو اسلام کو نقصان پہنچانے میں بالکل آگے آگے رہا کرتا تھا، فوراً اللہ کے نبی اس معصوم سے بچے کو اپنے ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس آ جاتے ہیں، جبکہ یہ معاملہ بڑا خطرناک تھا، اللہ کے نبی کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا ابو جہل کے پاس جانے میں۔ یہ تو معلوم ہے نا کتنا خطرناک تھا، کتنا بڑا ہٹا کٹا نوجوان، بہت زبردست آدمی تھا وہ، لیکن جیسے ابو جہل نے اللہ کے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، اچانک سے کیفیت بدل گئی، پورا منظر بدلا سا لگ رہا ہے، اہلا وسہلا مرحبا، ویلکم، آئیے، خوش آمدید، محمد کیسے آیا ہوا؟ اب جو بڑے بڑے سردار اس کے پاس ابھی موجود تھے وہیں پہ، کہیں گئے نہیں تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آنے میں دیر نہیں کیا تھا، کیونکہ بات یتیم کو حق دلانے کی تھی۔ سیکھو نبی سے، یتیم کے ساتھ آپ غلط نہیں کرتے، لیکن آپ کی سوسائٹی میں غلط ہو رہا ہے، آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ آپ اپنی کوتاہی کے ذمہ دار ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی کو دیکھا، ویلکم، کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا مال تمہارے پاس ہے، کیوں نہیں واپس دے رہے ہو؟ جیسے جیسے مطالبہ کرتے گیا اس نے مال واپس دے دیا، اللہ کے نبی واپس چلے گئے۔ جب سارا معاملہ ہوا اس کے بعد مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے مذاق اڑاتے ہیں ابو جہل کا، یہ ہو کیا گیا تمہیں؟ آج اچانک سے استقبال کر رہے محمد کا، اس کے پہلے تو بڑی ڈھیگیں آگا کرتے تھے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ ہوا کیا ہے تمہیں؟ کیا دین بدل لیا ہے؟ کہیں دین تو نہیں ہو چکا ہے؟ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں محمد کا دین قبول کر لوں؟ سوال ہوتا ہے پھر یہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جب محمد میرے پاس آیا تھا میں نے دیکھا اس کے بغل میں نیزے موجود تھے، وہ ہتھیار ہوا کرتے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کہیں اس بچے کا مال واپس نہیں کرتا ہوں انہیں نیزوں سے کہیں محمد مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ اللہ کے نبی نیزے دے کر نہیں آئے تھے، اللہ کی جانب سے اس ظالم کو دکھایا جا رہا تھا، کیونکہ بات یتیم کے مال کی تھی۔ عرش پہ موجود رب کو منظور نہیں یتیم پر ظلم ہو، اور فرش میں موجود مصطفیٰ کو بھی منظور نہیں کسی یتیم پہ ظلم ہو، لیکن ہم مسلمانوں کو منظور ہے ہمارے سماج کے یتیموں پہ ظلم ہو۔ آج تک کبھی کسی کے خلاف ہم نے آواز نہیں اٹھائی، ڈرتے ہیں ہم، سامنے والا بڑا پاورفل ہے، سامنے والا بڑا طاقتور ہے، تو کان کھول کر کے سن لیں۔ ابو جہل بھی طاقتور تھا، وہ سردار تھا، وہ رئیس تھا، اللہ کے نبی نے جب یتیم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اپنی جان کی بازی لگا کر کے اس کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں تو پوری ٹیم ہے، پوری کمیٹی ہے، ایسے آدمی کے خلاف ہمیں ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اور میرا دل چاہ رہا ہے
اسی بات پہ ایک وعدہ آپ تمام لوگوں سے لے کیا اگر آپ کی اس سوسائٹی میں آپ لوگوں کی جانکاری میں کسی یتیم پہ اگر ظلم ہو کیا آپ یہ برداشت کرو گے؟ دیکھ کر اتنی باتیں سننے کے بعد بھی وہ یتیم میرے پیارے ساتھی جس کے مال پہ انسان قبضہ کر کے بیٹھا ہے. عید کا وقت آ رہا ہے, آپ دیکھ لینا آپ کے سماج میں, جانتا ہوں سو ہمارے گاؤں سائڈ کے رہنے والے لوگ, اپنے گاؤں میں پتہ کر لینا, اپنے آس پاس رہنے والے یتیموں کے بارے میں خبر گیری کر لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں کے 8 سے 10 جوڑی 5 جوڑی کپڑے ہوں. آپ کے بغل میں رہنے والا یتیم یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اس بار ہم عید پہ کون سا لباس پہنیں گے. آپ کا بیٹا یہ سوچے یہ پہنوں کہ وہ پہنوں, ایک یتیم سوچے کہ اس بار کیا پہنوں. یہ بہت بڑا فرق ہوگا جو ہمیں اپنے آپ کو احساس دلاتا ہے کہ ہم نے کبھی یتیم کا حق نہیں ادا کیا. ایک جنازہ بالکل سچا واقعہ آپ کو بتاؤں. ایک آدمی کا انتقال اچانک سے ہو گیا. انتقال تو کسی کا ہو سکتا ہے, میرا آپ کا, کسی کے بھی بچے تو یتیم کہلائے جا سکتے ہیں. میرے بھائی انتقال ہوا, بڑے معصوم بچے بچیاں اس نے چھوڑے. بچے رو رہے ہیں, بچیاں رو رہی ہیں. رب کعبہ کی قسم کبھی کبھی تو یتیم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے تو ہمیں رونا چاہیے, لیکن روتا ہے ماں کو دیکھ کر. گھر والے رو رہے ہیں, دیکھ کر رو رہا ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ آج کے بعد سے یہ سماج ہمارے اوپر کتنا ظلم کرنے والا ہے. ہماری زمین و جائیداد پہ لوگ قبضہ کرنے کے لیے نظر گڑا کے بیٹھے ہیں. وہ تو خبر نہیں رکھتا ہے, وہ تو معصوم ہے. البتہ لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں. ایک جنازہ ہوتا ہے, سیم یہی منظر تھا. ایک آدمی دل میں بڑا پریشان ہے, یتیموں کے لیے بڑا درد رکھ رہا ہے. لیکن 2-4 مہینہ گزرا, اسی گاؤں میں رمضان کے آنے والے مہینے میں ایک اور جنازہ اٹھتا ہے. یہ بندہ قبرستان گیا, مٹی دیا, جنازہ پڑھا, دعائیں مانگی. اس کی نظر اس ایک معصوم سے یتیم بچے پر پڑتی ہے جس کے باپ کا انتقال 2 سے 4 مہینہ پہلے ہوا تھا. فوراً سے اس کے باپ کی موت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ان معصوم بچوں کے بلکنے کی یاد اس کے ذہن و دماغ میں تازہ ہو گئی. یہ مقام و مرتبے میں اس سے بہت زیادہ بڑا ہے, یہ عمر میں بھی بڑا ہے. فوراً اس معصوم سے یتیم بچے کے پاس جاتا ہے, اسے سوال کرتا ہے, کندھے پہ ہاتھ رکھا, میرے بیٹے یہ بتا تیرے عید کے کپڑے آئے ہیں یا نہیں. معصوم سے بچے نے نہ میں جواب دے دیا, سر انکار میں ہلا دیا نہیں. شاید یہ پہلا موقع ہو, عید بالکل سامنے ہو اور معصوم بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام ابھی تک نہیں ہو سکا. فوراً یہ آدمی اپنے ذہن میں پلان کرتا ہے کہ ابھی اسی قبرستان سے اس کو مارکیٹ لے کر کے جاؤں گا. اچھی دکان سے شاپنگ کرایا, ساری چیزیں دلا کر کے واپس لے کر کے آ رہا ہے. اگر یہ چاہتا تو گاؤں کے باہر چھوڑ دیتا, اسی گاؤں کا رہنے والا تھا. اس کے دروازے تک لے جاتا ہے, گھر کے پاس بائک روکتا ہے, جان بوجھ کر کے میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا میں یہ کام کرنے کے بعد اس یتیم کے چہرے پہ مسکان لا سکتا ہے. اس معصوم بچے کو کپڑے سے مطلب ہوتا ہے, فرق نہیں پڑتا باپ دلائے کی کون دلائے, اپنا دلائے کی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے وہ قدم زمین پہ رکھتا ہے, اللہ کی قسم اس یتیم کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا. شاید اس کی جو نا امیدیں تھی کہ عید میں ہمیں کپڑوں کی خوشیاں نہیں ملنے والی ہیں وہ میسر ہو گئی تھی. زمین پہ قدم رکھا اور مسکرا کر کے جو گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کو جا کر کے خوشخبری سنایا ہوگا. اس روزے کی حالت میں اگر اس گھر سے کسی آدمی کی زبان سے اگر اس کے لیے اللہ کے دربار میں مغفرت کی دعا ہو جائے اور کوئی دعا کسی کی زبان سے اگر خالص نکل جائے تو نہ جانے کون سی نیکیاں ہماری اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو جائیں اور وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. میرے پیارے ساتھیوں, لیکن ہمیں معلوم ہے اس سماج میں ظلم پہلے بھی ہوتا تھا, آج بھی ہو رہا ہے اور کل بھی ہوگا. ہم اگر ذمہ دار ہیں ہم اپنی ذمہ داری کو یاد کریں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یتیموں کے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے کی کوشش کریں. ہر وہ ممکن کوشش, ہمیں روپیہ پیسہ لگا کے اگر کورٹ کچہری تک جانا ہو اس کی زمین بچانے کے لیے, ظالم کے خلاف لڑنے کے لیے, تو وہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا. اب تک تو ہم نے نہیں کیا ہے. اور جو لوگ یتیم کا مال کھانے والے بس آخری قرآن کی آیت سن کے اپنا انجام سمجھ لیں. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما, جو لوگ ظلم کر کے یتیم کا مال چھین کر کے کھانے والے ہیں, یہ نہ سوچے کہ یتیم کے مال پہ قبضہ کر کے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے. انما یاکلون فی بطونہم نارا, حقیقت میں ایسے لوگ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھرے جا رہے ہیں. وسیصلون سعیرا, اور یہ مرنے کے بعد قیامت کے بعد سیدھا ان کا ٹھکانہ پھر جہنم کی جانب جانے والا ہے. چاہے نمازی ہوں, چاہے تہجد گزار ہوں, چاہے بہت بڑے حاجی, ہماری نظر میں بہت زیادہ دیندار سمجھے جانے والے, اگر کوئی یتیم کے مال پہ قبضہ کرنے والا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, وہ سیدھا جہنم میں جانے والا ہے. یہ یتیم کے اوپر کچھ باتیں جو دل میں درد تھا پہلی بار آپ کے بیچ میں آنا ہوا.
کوشش یہ رہی کہ ایک ایسے طبقے پہ بات کر لی جائے، شاید میری بات سے کسی یتیم کا بھلا ہو جائے تو اللہ خیر کرے گا۔